آگے ہم لوگ آیت نمبر 46 پر ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا الہ ہے جو یہ طاقتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو۔ اب یہ باتیں ان سے ہو رہی ہیں اور سننا ہمیں ہے، اور آپ کبھی سوچیں اور ہم کبھی سوچیں، میری بینائی اور میری سماعت اگر واپس لے لے اللہ رب العالمین، یا دلوں پر مہر لگ جائے، اس لیے کہ ہم سنتے ہیں ہم عمل نہیں کرتے، ہم سن رہے ہیں ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظریں چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم آنکھوں کی پیمنٹ نہیں دے رہے نا، پیمنٹ کیا ہے آنکھوں کی؟ اللہ کے لیے لگایا جائے۔ کان کی پیمنٹ کیا ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کی باتیں سنی جائیں۔ یہ سب کچھ میں میرا دل ہی نہیں لگتا، میرا دل صرف اپنی مرضی کے کام میں لگتا ہے، تو پیمنٹ نہیں دی جا رہی۔ اگر دنیا میں پیمنٹ نہ دی جائے تو پھر تو لائٹ بھی کٹ، پانی بھی کٹ اور فلانا بھی کٹ، ہر ریسورسز کٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کو اگر پیمنٹ نہیں دی جا رہی ہے تو چانسز تو ہیں نا کہ وہ کٹ کر دے، وہ تو اس پر قادر ہے، مگر ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ وہ اچھا یہ بھی ہم کو اس کی پیمنٹ نہ دی تو پھر یہ کٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پکڑ کے اللہ کے آگے جھکاؤ، اپنی تربیت کرو، بڑا نقصان والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں آگے آیت نمبر 50 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہیں۔ پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا ہے سورہ انعام میں یہ بات نہیں بتاتی گئی آج کی امت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے نہیں تھے، محض انسان تھے؟ کیا یہ آیت نہیں بتا دیتی آج کے لوگوں کو جنہوں نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا؟ غیب دان بتاتے ہیں آپ کو، یہ بتاتے ہیں آپ نور سے بنے تھے، آپ کو یہ بتاتے ہیں آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے محض پردہ فرمایا ہے، اپنی قبر میں آپ زندہ ہیں، آپ کو موت نہیں آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آیت تمام باتوں کی نفی کرتی ہے۔ آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 پر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و ناصر ہوگا یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے وہ ڈر کر متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کرنے۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے لیے حساب میں کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے بڑے لوگ گئے، اس وقت آپ کی مجلس میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں دیکھ کر یہ لوگ کہنے لگے دیکھو تو ہمیں چھوڑ کر کن کے ساتھ بیٹھے ہیں؟
تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور رنگوں کو نہیں دیکھتا بلکہ نیتوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اصل چیز جو ہے نا اللہ کے پاس، اور حجۃ الوداع میں یہ بات ہم جانتے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عرب کو کسی عجمی کے اوپر، کسی مرد کو کسی عورت پر، کسی کو کسی کے اوپر فوقیت اگر ہے تو بس تقویٰ کی بنیاد پر، کہ کون اللہ سے کتنا اللہ کے خشیت رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، اور کون اللہ تعالیٰ نے کہا نا، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟ وہ تو جانتا ہے نا، اس کے پاس رنگ، اسی نے تو بنائی ہے دنیا، کسی کو عمارت دے دی، کسی کو خوبصورتی دے دی، کسی کو اقتدار دے دیا، کسی کو جھگی اور جھوپڑی دے دی، یہ تو اسی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پاس تو سارے بندوں کا مقام ایک ہی ہے نا، سب سے تو وہ برابر محبت کرتا ہے، لیکن وہ انہی سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں، ہے نا۔ تو میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ سرداروں کی وجہ سے ان کو دور نہ کرو جو معاشرے میں کم تر درجے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو مجبور اور بے بس لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ میری ایک کلاس ہے، میرا ایک سرکل ہے، اس میں تو ہم بڑے محبت کرنے والے، بڑے اخلاق والے مشہور ہیں نا۔ میری زندگی میں ہر کوئی اپنی زندگی میں دیکھے کہ میری زندگی میں مجبور اور بے بس لوگوں کا کتنا ساتھ موجود ہے، میں کتنی ان لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتی ہوں، میں کتنی ان کی زندگی میں کچھ خوشی اور رمق اور کچھ جو ہے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ ہے میرا کام۔ ہمیں مسکینوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا اللہ تو مجھے مسکینوں میں ہی زندہ رکھ اور مجھے مسکینوں میں ہی اٹھا۔ تو آپ اور ہم یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لائف اسٹائل بھی کچھ اسی طرح کی تھی، ہماری لائف اسٹائل تو اتنے ہیں۔ ہر کوئی اپنے کلاس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور یہی نہیں کہ اپنے کلاس کو ڈھونڈا جاتا ہے بلکہ اپنے سے اوپر والوں میں دوستیوں کے پینگے بڑھائے جاتے ہیں کہ جی ہم ان سے ملنے لگیں گے، وہ بڑے لوگ ہیں، بڑی فیملی ہے، بڑی خاتون ہے، بڑے پیسے والے لوگ ہیں۔ ہم الحمدللہ ہم جو لوگ یہاں پر آج سننے آئے، ہم میں سے ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن میری نظر کہاں پہ ہونی چاہیے، آپ کی نظر کہاں پہ ہونی چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے آپ نے اور ہم نے ایسے رابطے قائم کر رکھے ہیں ایسے مجبور لوگوں کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھیں کہ اگر وہ آپ کو کال کریں اور آپ کے ساتھ رابطہ ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ مصیبت میں ہم ان کے کام آ جائیں گے۔ آپ کے پاس کتنا انڈیا پاکستان سے کالز آتی ہیں ان مجبور اور بے بس لوگوں کی جو کہ مشکل میں آپ کو پکارتے ہیں۔ یعنی مشکل میں تو اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، لیکن ذریعہ اور سبب تو یہی دنیا کے انسان ہی بنتے ہیں نا، ہم اور آپ ہی بنتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اور آپ محض اپنی زندگی کی خوشیوں اور آسانیوں میں زندہ رہیں اور ہم ان مشکل میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں فکر نہ کریں۔ تمام لوگوں کو اس وقت انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں سو سے زیادہ لوگ موجود ہیں، اور کانفرنس روم میں تو پھر بعد میں میرے پاس آئی جاتی ہیں چیزیں۔ اگر 150 لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی، اور اس کے بعد سکینت گروپ میں بھی یہ بات پہنچ گئی، اور اتنے 600 لوگوں نے وہاں، 150 لوگوں نے یہاں، یہ سارے لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنے رابطے استوار کر لیے اور رابطے پیدا کر لیے اپنے کسی غریب رشتہ دار، کسی غریب جاننے والے کے ساتھ اپنے ملکوں میں کہیں پر سے، یا یہیں پر کہیں پر جو غریب ہے، یہاں کے غریبوں سے کا بھی تعلق ہونا چاہیے۔ یہاں بھی غربا موجود ہیں، ہمیں اور آپ کو پتہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کبھی ان کو تلاش نہیں کیا۔ تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اگر آپ میں سے ہر کوئی کچھ کی فکر کر لے نا انشاءاللہ، تو یقین جانے کہ ان کی مدد سے آپ کو برکت آئے گی، ان کے کھلانے سے آپ کے گھر میں رزق اترے گا، اور ان کی دعاؤں سے آپ کو، آپ کے اور آپ کی اولادوں کو برکتیں ملیں گی۔ یہ ہیں وہ دعائیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، جو غریبوں کے دل سے نکلتی ہیں۔ آپ اور ہم اپنے دوستوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کے اوپر اتنی پارٹیز میں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کیا ملتا ہے؟ کوئی رشتہ دار آتا ہے، 2 جلی کوڑی بات کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے اتنی محنت سے کھانے پکائے، کچھ نہ کچھ نقص کسی کی عادت ہے، وہ آئیں گی تو آپ کو تکلیف ہی دے کے جائیں گی، تو پھر آپ کو وہ تکلیف ہی سہتے رہیے آپ۔ لیکن اگر آپ نے کسی غریب کو کھلایا،
اصل دعا تو وہاں سے ملتی ہے. دوست بھی آتے ہیں ہاں ہڑپ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے دل سے وہ سمجھتے ہیں ہماری دوستی ہے، ہم نے ان کو کھلایا، انہوں نے ہم کو کھلایا، حساب برابر ہو گیا، تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اصل دعا تو وہاں سے ملتی ہے. پیدا کریں اپنے لیے، لکھیں یہ والے لیسن کو آج کہ میں دیکھوں گی، ڈھونڈوں گی، فون کروں گی انڈیا، پاکستان، کہیں اپنے ارد گرد میں کہ کون ہے جس کی میں مدد کر سکوں. اور بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی پیسے سے کر سکتا ہے کرے، کوئی تسلی کے 2 لفظ بول سکتا ہے بولے، کوئی کم سے کم یہی بولے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو، کچھ چاہیے تو میں ہوں آپ کے ساتھ. یہ تو جملے بھی کبھی کبھی بہت ہو جاتے ہیں کسی کے لیے. جب آدمی تکلیف میں ہوتا ہے اس کو اتنا صحیح جینے کا حوصلہ مل جاتا ہے کہ کوئی ہے، اللہ تو ہے آسمانوں میں جس کو میں پکار رہی ہوں، لیکن دنیا میں بھی میرا کوئی ہمدرد اور غمگسار ہے. یہ لیسن لینا ہے قرآن سے ہم کو اور آپ کو. محض اپنی نمازوں اور تہجدوں میں، یہ ہم نہیں کہتے کہ نمازیں اور تہجدیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن اگر انسانیت کا درد دل میں موجود نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی نمازیں اور آپ کی تہجدیں آپ کو کچھ زیادہ نہ دے سکیں. آگے چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر ہم لوگ 57 پر ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. یعنی قیامت کے بارے میں کہتے تھے کہ بھئی قیامت لے آؤ اگر ہم انکار کر رہے ہیں. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں یعنی خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا، یہ کتنے امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں یاد رہنی چاہیے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. آیت نمبر 60 اور 61 سب کے اوپر نشان لگائیے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کس طرح ہماری موت کا وقت جو ہے نا، کس طرح ہماری نیندیں رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرفوع روایت ہے اور حدیث ہے، اس کو ہم جان جائیں نیند کو، اور ہم نے کہا تھا ہم آج آپ کو اس کے بھی بارے میں بتائیں گے کس طرح دن کو ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اس بات سے پتہ چلتی ہے بات نا کہ روایت میں کیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے جو سونے کے وقت اس کی روح کو لے جاتا ہے. پھر اگر قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس روح کو نہیں لوٹاتا، ورنہ بحکم الہ لوٹا دیتا ہے. دعا ہے نا، ورد علیہ روحی، اے اللہ شکر ہے اس ذات کا الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علیہ روحی واذن لی بذکری. اور ہم نے کل بھی آپ کو ایک دعا بتائی تھی جس میں تھا کہ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، یعنی ہم نے صبح کی اور پوری کائنات نے صبح کی کس لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے صبح ہوئی ہے. اللہ کی عبادت اور اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، وقت کو قیمتی سمجھا جائے گا، پھر رات کو مرنا ہے. آج کے دن کے بعد پھر رات کو موت آنی ہے. روزانہ میری روح میرے اندر واپس آ رہی ہے تو ہمیں نہیں پتہ. ہمیں نیند بہت پسند ہے،
کاش کہ سمجھ جائیں کہ نیند کتنا خطرہ ہے، کہ جب روح نکل گئی دوبارہ اللہ کے اذن سے ہی واپس آئے گی۔ کئی ایک دفعہ کے دور قرآن سے ہم لوگ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ کسی نے کہا نکت آپ نے اتنا ڈرا دیا، اب نیند سے ڈر لگنے لگا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے نا، ہم کو بھی ڈرنا چاہیے، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ نیند سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ روح اور وہ جو دعا ہے الحمدللہ الذی جس نے جس عافیت کے ساتھ مجھے زندگی دی اور میری روح کو دوبارہ لوٹایا، وَأَذِنَ لِي بِالذِّکْرِ، اور مجھے اجازت دی آج کے دن اپنا ذکر کرنے کی۔ گویا کہ یہ جو زندگی ملتی ہے یہ اللہ کے لیے ملتی ہے، اسی کی عبادت اور بندگی اور غلامی کرنے کے لیے ملتی ہے کہ صبح ہو گئی اب جاب پہ دوبارہ سے آ جاؤ، تمہاری جو سلیوری کی جاب ہے نا یہ جاب پہ آ جاؤ، اب دن بھر میری مرضی اور میری خوشی کے مطابق کام کرنا پڑے گا، دوڑ دوڑ کے نمازیں پڑھنی ہوں گی، دوڑ دوڑ کے وہ کام کرنے ہوں گے جو کہ مجھے پسند ہیں، صبح صبح صدقہ کر دینا ہوگا تاکہ تمہارے دل سے مال کی محبت کم ہو جائے، اسی طرح لوگوں کی فکروں میں رہنا ہوگا، اپنے بچوں کو دیکھنا پڑے گا ان کے دن رات کس چیز میں گزر رہے ہیں، اپنے دن رات کا حساب لگانا ہوگا۔ تمہارے دن اور رات اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنے چاہیے، اس لیے ہمیں دن ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ہے کہ مرنے والے کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے، یعنی اس وقت نیند کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت مرنے کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ نیک ہے تو اس سے کہتے ہیں اے مطمئن روح، یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر کی آیت ہے، اور یہ مژدہ سنایا جائے گا ہر اس نیک روح کو کہ جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ اے مطمئن روح جو پاک جسم میں تھی، تو نہایت اچھائیوں اور بھلائیوں سے چل، تو راحت اور آرام کی خوشخبری سن، تو اس رب کی طرف چل جو تجھ پر کبھی خفا نہ ہوگا۔ وہ اسے سنتے ہی نکلتی ہے، اور جب تک وہ نکل نہ چکے تب تک یہی مبارک صدا اسے سنائی جاتی ہے، پھر اسے آسمانوں پر لے جاتے ہیں، اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ جو موت کے فرشتوں نے کہا تھا وہی خوشخبری یہ بھی سناتے ہیں، یہاں تک کہ اسی طرح نہایت تپاک اور گرم جوشی سے فرشتوں کے استقبال کے ساتھ یہ نیک روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسے ہی موت نصیب ہو، آمین۔ اور جب کوئی برا آدمی ہوتا ہے تو موت کے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح جو گندے جسم میں تھی، تو بری بن کر چل، گرم کھولتے ہوئے پانی اور سڑی بھوسی غذا اور طرح طرح کے عذابوں کی طرف چل۔ پھر وہ اسی روح کو نکالتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے آسمان کی طرف چڑھاتے ہیں، دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ یہ اس کا نام بتاتے تو کہتے ہیں اس خبیث نفس کے لیے مرحبا نہیں ہے، یہ تھا ہی ناپاک جسم میں ناپاک جسم میں، تو برائی کے ساتھ لوٹ جا، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ چنانچہ اسے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، پھر قبر لائی جاتی ہے، پھر قبر میں ان دونوں روحوں سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ موقع ملا تو ہم ضرور اس کی اور آگے تک بتائیں گے۔ فی الوقت چونکہ نیند سے موت کی تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے موت کا منظر یہ ہوتا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح جانا چاہتے ہیں اس دنیا سے۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ آیت نشان لگائیں، یہ آیت آج ہم لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا میں کیسی موت چاہتی ہوں اپنے لیے نا، میں کون سا پیغام سننا چاہتی ہوں، کیا میں مرنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ ہے میرے لیے سب سے بڑی نصیحت، موت سب سے بڑی نصیحت ہے، کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان کو یہ نصیحت سمجھ میں آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 مرشد ہیں جو تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں دنیا میں، ایک اللہ کی کتاب جو تمہاری عبرت اور تمہیں سبق دیتی رہے گی، اور دوسرا مرشد موت ہے جو تم کو صحیح راستے کی طرف اور اس کی یاد دہانی تمہیں تیاری کی طرف تیار رکھے گا۔ تو میرے لیے یہ جو مرشد ہے، اللہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، موت کا مژدہ یہاں پتہ چل گیا، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ ہمیں کب جانا ہے، تو پھر تیاری کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں اللہ اکبر، دنیا کے ہر سفر کی تیاری ہوتی ہے اور مہینوں سے کرنے لگ جاتے ہیں، انڈیا جائیں، پاکستان جائیں، کیسی کیسی تیاریاں، لیکن وہ سفر جو ڈیفینٹ ہے، جو آنا ہے، جس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ٹائم میرے پاس کم بچا ہے یا ٹائم میرے پاس زیادہ بچا ہے،
اس کی کوئی تیاری ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دیتی۔ کتنے بوجھ ہیں جو اپنے کندھوں پر لے کے چل رہے ہیں کہ ہم بہت لمبا چلیں گے اور بہت لمبا جئیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ دنیا کا مسافر منزل تری قبر ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 پر ہیں، سورۃ الانعام اور پارہ نمبر 7۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ یہ ساری باتیں ہم بھی سوچیں اور آپ بھی سوچیں، کون ہے جو آپ کو اور ہم کو، ذرا سی بارش تیز چلے اور ذرا سی ہوا تیز ہو جائے پھر دیکھیے کون ہے جو پھر اس مصیبت سے اور اس تکلیف سے ہم کو چھٹکارا دینے والا ہے نا؟ ٹورنیڈوز آتے ہیں اور زمین پر تنکوں کے سوا کچھ نہیں چھوڑتے، اور اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو بچا لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی نظر میں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خطرے سے باہر ہیں، اس لیے کہ ہماری آنکھیں جو چیز دیکھ لیتی ہے اس سے تو ڈر جاتی ہے، اندیکھی چیزوں کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ میرے پیچھے موجود ہے، وہ بھی ایک آزمائش موجود ہے جو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے آگے کا بھی اور پیچھے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو اگر اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے پرپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسری گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی وہ اسے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ کیا بتا رہی ہے یہ آیت ہم کو؟ اپنے کیے ہوئے اعمال، مکافات عمل، بعض اوقات اپنے ہی کیے ہوئے اعمال دنیا میں ہی میرے سامنے آ جاتے ہیں اور ہماری پکڑ دنیا میں ہی ہو جاتی ہے۔ انسان کو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، انسان اپنے اعمال کو دیکھے کہ وہ پیچھے کیا کرتا آیا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کو اس نے کتنا یاد کیا ہے، اور پھر اگر اللہ رب العالمین اس کے دل میں یہ بات ڈال دے اور سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پھر توبہ کر کے اپنے اعمال اللہ کی طرف بھی پلٹے اور ان لوگوں سے بھی رجوع کرے جن کی زندگی اس نے خراب کی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 71 پر ہیں، سورۃ الانعام اور پارہ نمبر 7۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہے اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو اصل میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سرے اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جا، کن فیکون، اس دن وہ ہو جائے گا اور اس کا ارشاد عین حق ہوگا، اور جس روز سور پھونکا جائے گا
اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، بڑی لمبی حدیث ابن کثیر میں موجود ہے، اور میرا دل ہے کہ آپ سب اس کو ضرور تسلی کے ساتھ سنیں۔ یہ لمبی تو ضرور ہے، وقت تو ہمارا لگے گا، لیکن وہ باتیں میری اور آپ کی آنکھوں سے گزریں گی اور کانوں سے سنیں گی جو کہ شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ویسے تو دور قرآن میں اکثر ہی ہم یہ حدیثیں بتاتے رہتے ہیں۔ یہ لمبی حدیث جس کے بارے میں خود ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اس طرح تو جو سند ہے اس سے تو ثابت نہیں ہے یہ حدیث، لیکن چونکہ اس کے اندر بہت ساری صحیح روایتیں موجود ہیں اور انہوں نے ان تمام صحیح روایتوں کو جمع کر دیا یہاں پر، اس لیے یہ حدیث اسی طرح سے سمجھی جائے گی۔ طبرانی کے جو ہے نا حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ دیکھیں۔ اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا، وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ یعنی آپ اور ہم کیا ہے یہاں، جو لوگ اسکائپ پر ہیں کیا ان کو میری آواز جا رہی ہے؟ اسکائپ والوں کو آواز جا رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، یہ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں، یعنی جس دن سے وہ پیدا کیے گئے ہیں اس دن سے ان کے کان لگے ہوئے ہیں اللہ کی آواز پر، آسمان آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں اللہ کی طرف۔ یعنی ہم قیامت کو دور سمجھتے ہوں گے، لیکن قیامت اسی طرح قریب ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہو اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں۔ اور ہم پہلے بھی دور قرآن میں یہ بات بتا چکے ہیں اور آج بھی یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویسے تو چند نشانیاں قیامت کی برپا ہونی ہیں، اور ویسے تو یہ بات کہی جاتی ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے خود آپ کو یہ بات بتائی کہ قیامت برپا ہوگی بدکار لوگوں کے اوپر، جب دنیا میں کوئی بھی ایمان والا موجود نہ ہوگا، لیکن اللہ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین جب چاہیں، جب اجازت دے دیں اور یہ سور پھونک دیا جائے۔ اللہ کسی چیز کے پابند نہیں ہے اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی ساری باتیں پتہ تھیں، لیکن آپ نے اس کے باوجود یہ بات کہی کہ کس طرح لوگ جو ہے نا یہ بات قیامت کی فکر سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ میرا حال یہ ہے کہ کوئی نوالا میرے حلق سے نیچے، کوئی نوالا میں اپنے منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں اس کے میرے اندر جانے سے پہلے قیامت برپا نہ ہو جائے، اسرافیل علیہ السلام کہیں سور نہ پھونک دیں۔ تو یہ فکر آخرت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی، جو آپ کی ذات میں موجود تھی، کہ کوئی پانی میں پیتا ہوں تو مجھے یہ فکر ہوتی کہ میرے حلق سے نیچے اترنے سے پہلے کہیں یہ نہ ہو جائے۔ تو بندہ مومن، آپ کو ساری باتیں پتہ تھیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ تھی بات کہ آپ کے سامنے قیامت برپا نہیں ہوگی۔ آپ کی بعثت اور آپ کا وجود اور آپ کی نبوت ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے تو ہے، لیکن قیامت بعد میں برپا ہوگی، ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو اس طرح سے دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، تو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک نرسنگھا ہے۔ جو میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت ہی بڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اس میں سے 3 نفقے پھونکے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا یعنی موت کا، اور تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اول جناب باری حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو وہ پھونک دیں گے، جس سے آسمان اور زمین کی تمام مخلوق گھبرا اٹھے گی، مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ سور
بحکم رب دیر تک برابر پھونکا جائے گا۔ اسی طرف اشارہ اس آیت میں ہے، یعنی انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے۔ پہاڑ اس سور سے مثل بادلوں کے چلنے پھرنے لگیں گے، پھر ریت ریت ہو جائیں گے، زمین میں بھوچال آ جائے گا، پھر وہ اس طرح تھرتھرانے لگے گی جیسے کوئی کشتی دریا کے بیچ زبردست طوفان میں موجوں سے ادھر ادھر ہو رہی ہو، اللہ اکبر، اور غوطے کھا رہی ہو، مثل اس ہانڈی کے جو عرش میں لٹکی ہوئی ہے جسے ہوائیں ہلا جلا رہی ہیں۔ اور اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی اور بہت ہی ہلنے لگے گی، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والی آئے گی، دل دھڑکنے لگیں گے اور کلیجے الٹنے لگیں گے، لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے، یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر ہٹائیں گے، لوگ پریشان حال حواس باختہ ہوں گے، کوئی جائے پناہ نظر نہ آئے گی، اللہ کے حکم سے بچاؤ نہ ہو سکے گا، ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے لیکن سب اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ ناگہان زمین پھٹنی شروع ہو جائے گی، کہیں ادھر سے پھٹی کہیں ادھر سے پھٹی، اب تو حالت ابتر ہو جائے گی، کلیجہ کپ کپانے لگے گا، دل الٹ جائے گا اور اتنا صدمہ اور غم ہوگا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جو آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ گھل رہا ہے اور وہ بھی پھٹ رہا ہے، ستارے جھڑ رہے ہیں، سورج چاند بے نور ہو گیا ہے۔ ہاں، مردوں کو اس کا کچھ علم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ یعنی زمین اور آسمان کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے لیکن جنہیں اللہ چاہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ شہید لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور روزیاں پاتے ہیں، اور سب زندہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تو عذاب ہے جو اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں کہ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، تو دیکھے گا کہ سب لوگ بے ہوش ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ پیے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے سخت عذاب نے انہیں بدحواس کر رکھا ہے۔ یہی حالت رہے گی جب تک اللہ چاہے، بہت دیر تک اسی گھبراہٹ کا عالم رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بے ہوشی کے نفخے کا حکم دیں گے، نہیں، اسرافیل علیہ السلام کو بے ہوشی کے نفخے کا حکم دیں گے، اس نفخے کے پھونکتے ہی زمین اور آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے، اچانک سب کے سب مر جائیں گے۔ حضرت ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، زمین و آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جسے تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بتاؤ اب باقی کون کون ہے؟ وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تو حی و قیوم ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل۔ اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور وہ کہے گا پروردگار، کیا جبرائیل اور میکائیل بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اپنے عرش کے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت رب جبار و قہار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل بھی انتقال کر گئے۔ جناب الہی علم کے باوجود پھر دریافت فرمائیں گے کہ اب باقی کون ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ باقی ایک تو ہے ایسی بقا والا جس پر فنا ہی نہیں ہے، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائیں گے عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل سے سور کو عرش لے لے گا۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ یا اللہ، عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا اب باقی کون ہے؟ ملک الموت جواب دیں کہ ایک تو جس پر موت ہی نہیں اور ایک تیرا غلام میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا، اب تو بھی مر جا، چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اکیلا باقی رہ جائے گا جو غلبے والا، یگانت والا، بے ماں باپ اور بے اولاد کی ہے۔ جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا، پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے، پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں، پھر 3 مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا جو جواب دے تو خود ہی جواب دے گا اللہ واحد و قہار۔ قرآن میں کچھ دن آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ پھر ایک الہی آواز کے ساتھ ہی ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں اتر آئے گی، اندر والے اندر اور باہر، اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سے اس پر بارش برسائے گا، پھر آسمان کو حکم ہوگا
وہ 40 دن تک مہ برسائے گا، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر 12 ہاتھ چڑھ جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں، تو وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں، پھر وہ پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر حکم فرمائے گا کہ میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگائیں، پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل و میکائیل زندہ ہو جائیں، یہ دونوں بھی اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا اور مومنوں کی نورانی ارواح اور کفار کی ظلماتی روحیں آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ بعثت کا سور پھونکا جائے گا، جس سے ارواح اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، اور تمام خلا ان سے بھر جائے گا۔ پھر رب عالم کا ارشاد ہوگا عالم کا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے، چنانچہ سب روحیں اپنے اپنے جسموں میں نتنوں کے راستے چلی جائیں گی، اور جس طرح زہر رگ و پے میں اثر کر جاتا ہے، روح روئیں روئیں میں دوڑ جائے گی، پھر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین شق ہوگی، لوگ نکل کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، تو سب سے پہلے ان کے اوپر ان کی زمین شق ہوگی، لوگ نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل دیں گے۔ اس وقت کافر کہیں گے آج کا دن بڑا بھاری ہے، سب ننگے پیروں ننگے بدن اور بے ختن ہوں گے، ایک میدان میں 70 سال کے لیے کھڑے رہیں گے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھائی جائے گی، نہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے، لوگ بے طرح گریہ زاری میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا، پسینہ اس قدر آئے گا کہ منہ تک یا ٹھوریوں تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپس میں کہیں گے آؤ کسی سے کہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے، ہمارے پروردگار سے عرض کرے کہ وہ آئے اور ہمارے فیصلے کرے، تو کہیں گے کہ اس کے لائق ہمارے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی اور آمنے سامنے ان سے باتیں کی، چنانچہ سب مل کر آپ کے پاس جائیں گے اور سفارش طلب کریں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام صرف انکار کر جائیں گے اور فرمائیں گے مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، اور پوری بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، نفسی نفسی، کہ وہ کہیں گے کہ آج تو میری ہی جان چھوٹ جائے تو بڑی بات ہے۔ پھر وہ اسی طرح ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے اور سب انکار کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر سب کے سب میرے پاس آئیں گے، میں عرش کے آگے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتے بھیجیں گے، وہ میرا بازو تھام کر مجھے سجدے سے اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جواب دوں گا کہ ہاں میرے رب۔ اللہ عز و جل باوجود عالم کل ہونے کے مجھ سے دریافت فرمائیں گے کیا بات ہے، میں کہوں گا یا اللہ تو نے مجھ سے شفاعت کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرما اور ان کے فیصلوں کے لیے تشریف لیا۔ رب العالمین فرمائیں گے میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں آ کر تمہیں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ میں لوٹ کر لوگوں کے ساتھ ٹھہر جاؤں گا کہ ناگہاں آسمانوں سے ایک بہت بڑا دھماکہ سنائی دے گا، جس سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، اتنے میں آسمان کے فرشتے اترنے شروع ہوں گے، جن کی تعداد کل انسانوں اور سارے جنوں کے برابر ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو ان کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سب ان سے دریافت کریں گے کہ کیا تم میں ہمارا رب آیا ہے؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ پھر اسی تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں اور فرشتے آئیں گے۔ آخر ہمارا رب عز و جل ابر کے سائے میں نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت عرش کے اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، ان کے قدم آخری نیچے والی زمین کی تہ میں ہیں۔ اس وقت عرش کے اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، ان کے قدم آخری نیچے والی زمین کی تہ میں ہیں، زمین اور آسمان ان کے نصف جسم کے مقابلے میں ہیں اور ان کے کندھوں پر عرش الہی ہے۔ ان کی زبانیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کے بیان میں تر ہیں، اور ان کی تسبیح یہ ہے سبحان ذی العرش والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوتی، سبحان الحی الذی لا یموت۔ یہ حدیث میں موجود ہے، صبح کے اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پائی جاتی ہے۔ پھر اللہ جس جگہ چاہے گا اپنی کرسی زمین پر رکھے گا اور بلند آواز سے فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں جس دن سے پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک میں خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، تمہارے اعمال دیکھتا رہا۔ سنو تمہارے اعمال نامے میرے سامنے پڑھے جائیں گے، جو اس میں بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس میں اور کچھ پائے وہ اپنی جان کو ملامت کرے۔ پھر بحکم الہ جہنم میں سے ایک دیکھتی ہوئی گردن نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور صرف میری ہی عبادت کرتے رہنا یہی سیدھی راہ ہے۔ سورہ یاسین کی آیت میں ہم یہ باتیں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔
تو ہر کوئی دیکھے کہ اس لمبی حدیث میں وہ ہم اور آپ کتنے بے بس ہوں گے، کیا ہم برداشت کر سکیں گے یہ ساری ہولناکیاں جو یہاں پر اس حدیث میں چل رہی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اس حدیث میں ہے کہ شیطان نے تو بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے اور جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اے گنہگارو، آج تم نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی بد لوگ نیکوں سے الگ ہو جائیں گے، تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھے گا۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں فیصلے کرے گا۔ پہلے جانوروں میں فیصلے ہوں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ جب کسی کے ذمے کوئی دعویٰ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا تم سب مٹی ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی تمام جانور مٹی بن جائیں گے۔ اس وقت کافر بھی یہی آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے شروع کرے گا۔ سب سے پہلے قتل و خون کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے شہیدوں کو بھی بلائے گا۔ ان کے ہاتھوں سے قتل شدہ لوگ اپنا سر اٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے، رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ کہیں گے باری تعالیٰ فرما کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ پس باوجود علم کہ اللہ رب العالمین مجاہدین سے پوچھے گا تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ وہ جواب دیں گے اس لیے کہ تیری بات بلند ہو اور تیری عزت ہو۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تم سچے ہو۔ اس وقت ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، سورج کی طرح چمکنے لگے گا، اور فرشتے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے کر جنت کی طرف چلیں گے۔ پھر باقی کے اور تمام قاتل و مقتول اسی طرح پیش ہوں گے، اور جو نفس ظلم سے قتل کیا گیا اس کا بدلہ ظالم قاتل سے دلوایا جائے گا۔ اسی طرح ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جو شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے دودھ سے پانی جدا کر دے۔ ان فیصلوں کے بعد ایک منادی اور ایک آواز دینے والا بآواز بلند ندا کرے گا جسے سب سنیں گے۔ ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے ہو لے، اور ہر اللہ کے سوا جس نے کسی اور کی عبادت کی ہے وہ جہنم میں چل دے۔ سنو، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں وارد نہ ہوتے، یہ سب تو جہنم میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اب صرف با ایمان لوگ باقی رہیں گے، ان میں منافقین بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس جس حیت میں چاہے تشریف لائیں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ سب اپنے معبودوں کے پیچھے چلے گئے، تم بھی جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ جواب دیں گے کہ واللہ ہمارا تو کوئی معبود نہیں بجز رب العالمین کے، ہم نے کسی اور کی عبادت نہیں کی۔ اب ان کی پنڈلی کھول دی جائے گی، اللہ رب العالمین اپنی اس عظمت کی تجلیاں ان پر ڈالے گا جس سے یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اوندھے اور الٹے ہو جائیں گے اور اپنی کمر کے بل گر پڑیں گے، ان کی پیٹھ سیدھی کر دی جائے گی، مڑ نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو سجدے سے اٹھنے کا حکم دے گا اور جہنم پر پل صراط رکھی جائے گی جو تلوار جیسی تیز دھار والی ہوگی، اور جگہ جگہ آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، بڑی پھسلنی اور خطرناک ہوگی۔ ایماندار تو اس پر سے اتنی سی دیر میں گزر جائیں گے جتنی دیر میں کوئی آنکھ بند کر کے کھول دے، جس طرح بجلی گزر جاتی ہے، جیسے ہوا تیزی سے چلتی ہے، یا جیسے تیز رو گھوڑے یا اونٹ ہوتے ہیں یا خوب بھاگنے والے آدمی ہوتے ہیں۔ بعض صحیح سالم گزر جائیں گے، بعض زخمی ہو کر پار اتر جائیں گے، بعض کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ جنتی لوگ جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کون ہمارے رب سے ہماری سفارش کرے کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ دوسرے لوگ جواب دیں گے کہ اس کے حقدار تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ اور کون ہوں گے، جنہیں رب ذوالکرم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح ان میں پھونکی اور آمنے سامنے باتیں کی۔ بس سب لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے سفارش کرانی چاہیں گے، لیکن اپنا گناہ یاد کر کے جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ کر ان سے دریافت کریں گے، لیکن وہ بھی اپنے گناہ یاد کر کے یہی فرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ ہیں۔ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور یہی کہیں گے، آپ بھی اپنے گناہ یاد کر کے یہی جواب دیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کی ہدایت کریں گے۔ اللہ نے انہیں سرگوشیاں کرتے ہوئے نزدیک کیا تھا، وہ کلیم اللہ ہیں، ان پر تورات نازل فرمائی گئی تھی۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے طلب سفارش کریں گے، آپ بھی اپنے گناہ کا ذکر کریں گے اور روح اللہ اور کلمت اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس بھیجیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس قابل نہیں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں پس سب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کے سامنے 3 شفاعتیں کروں گا، میں جاؤں گا جنت کے پاس، پہنچ کر دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھٹکھٹاؤں گا تو مجھے مرحبا کہا جائے گا اور خوش آمدید کہا جائے گا۔ میں جنت میں جا کر اپنے رب کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا اور وہ حمد و ثنا اور جناب باری کی بیان کروں گا جو کسی نے نہ کی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی، مانگو ملے گا۔ میں سر اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے،
تاہم وہ دریافت فرمائے گا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہوں گا اے اللہ تو نے میری شفاعت کے قبول فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت ان جنتیوں کے بارے میں قبول فرمائے گا اور انہیں جنت کے داخلے کی اجازت ہو جائے گی۔ واللہ جیسے تم اپنے گھر سے اپنے بال بچوں سے آگاہ ہو، اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ یہ جنتی اپنی جگہ اور اپنی بیویوں سے واقف ہوں گے۔ ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جائے گا۔ 70 حوریں اور 2 عورتیں ملیں گی۔ یہ دونوں عورتیں اپنی کی ہوئی نیکیوں کے سبب پر فضیلت چہروں کے مالک ہوں گی۔ جنتی ان میں سے ایک ایک کے پاس جائے گا جو یاقوت کے بالا خانے میں سونے کے جڑاؤ اور تخت پر ریشمی خلے پہنے ہوئے ہوں گی۔ ان کا جسم اس قدر نورانی ہوگا کہ ایک طرف اگر جنتی اپنا ہاتھ رکھے تو دوسری طرف سے نظر آئے گا۔ اس کی صفائی کی وجہ سے اور اس کی پنڈلی کا گودا اور گوشت پوست میں نظر آ رہا ہوگا۔ اس کا دل اس کا آئینہ ہوگا، نہ یہ اس سے بس کرے نہ وہ اس سے اکتائے۔ ہاں، جنہیں ان کی بدعملیوں اور گناہوں نے تباہ کر رکھا ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق آگ میں جلیں گے، بعض قدموں تک، بعض آدھی پنڈلی تک اور بعض گھٹنے تک، بعض آدھے بدن تک اور بعض گردن تک۔ صرف چہرہ باقی رہ جائے گا کیونکہ صورت کا بگاڑنا اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے گناہگار دوزخیوں کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، جنہیں پہچانو انہیں نکال لاؤ۔ پھر یہ لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر تو شفاعت کی عام اجازت مل جائے گی۔ کل انبیاء اور شہداء شفاعت کریں گے۔ جناب باری کا ارشاد ہوگا جس کے دل میں 1 دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ۔ بس یہ لوگ بھی آزاد ہوں گے اور ان میں سے بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر فرمائے گا انہیں بھی نکال لاؤ جس کے دل میں 2 ثلث دینار کے برابر ایمان ہو۔ پھر فرمائے گا 1 ثلث والوں کو بھی۔ پھر ارشاد ہوگا 1/4 دینار کے برابر والوں کو بھی، یعنی پہلے پاؤ یعنی 1/4، پھر 1/3، 2/3، پھر 1/3 کو۔ پھر فرمائے گا 1 قیرات کے برابر والوں کو بھی۔ پھر ارشاد ہوگا انہیں بھی جہنم سے نکال لاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ بس یہ سب بھی نکل آئیں گے اور ان میں سے ایک شخص بھی باقی نہ بچے گا، بلکہ جہنم میں ایک شخص بھی ایسا نہ رہ جائے گا جس نے خلوص کے ساتھ کوئی نیکی بھی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کی ہو۔ جتنے شفیع ہوں گے سب سفارش کر لیں گے، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی امید بن جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث میں، کہ اللہ کی رحمت کو اس دن دیکھ کے ابلیس کو بھی امید بن جائے گی اور وہ بھی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھے گا کہ شاید کوئی میری بھی شفاعت کرے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کا جوش دیکھ رہا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین فرمائیں گے کہ اب تو صرف میں ہی باقی رہ گیا اور میں تو سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ بس اپنا ہاتھ ڈال کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں سے لوگوں کو نکالے گا جن کی تعداد سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ جلتے جھلستے ہوئے کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے۔ انہیں نہر حیوان میں ڈالا جائے گا جہاں وہ اس طرح اگیں گے جیسے دانہ اگتا ہے جو کسی دریا کے کنارے بویا گیا ہو۔ اس کا دھوپ کا رخ تو سبز رہتا ہے اور سائے کا رخ زرد رہتا ہے۔ ان کی گردنوں پر تحریر ہوگا کہ یہ رحمان کے آزاد کردہ ہیں۔ اس تحریر سے انہیں دوسرے جنتی پہچان لیں گے۔ ایک مدت تک تو وہ یوں ہی رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ یہ حروف بھی مٹ جائیں، اللہ عز و جل یہ بھی مٹا دیں گے۔ تو یہ ہے تفصیل اس حدیث میں۔ یہ حدیث اپنے اس سند کے ساتھ تو اتنی صحیح نہیں ہے، لیکن ان میں بتائی ہوئی تمام باتیں قریب قریب سوائے چند باتوں کے ساری کی ساری صحیح حدیث سے میچ کرتی ہیں۔ تو ہم نے اسی لیے آپ کو یہ طویل حدیث سنائی جو کہ اس میں موجود ہے ابن کثیر میں اس آیت کے تحت، تاکہ ہم سب ایک دفعہ اس قیامت کا منظر بھی دیکھ لیں، اپنی تنہائی بھی دیکھ لیں اور اس دہشت کو بھی دیکھ لیں جو کہ اس وقت لوگوں کے اوپر طاری ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اس وقت ہم لوگ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 پر ہیں اور پارہ نمبر 7 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اسے اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا کہ یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا کہ یہ ہے میرا رب،
سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا کہ اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم میرے اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ اور آخر میں تمہارے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو۔ اصل میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہاں پر یہ جو دعا ہے، دعا استفتاح ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب بندہ مومن نماز میں کھڑا ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کی ہر چیز سے کاٹ لیتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے اللہ کے لیے، اسی طرح ہمیں بھی یکسو ہونے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جب ہم یہ دعا یاد بھی کرنا چاہیے، اس کو نماز میں پڑھنا بھی چاہیے، اور اس کی سمجھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے اللہ کے آگے کھڑے ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔